اے پیارے حسین ہم نے آپ کو لاڈ کرتے ہوئے دیکھا، نانا کی زلفوں سے کھیلتے ہوئے دیکھا ہے، نانا کے کاندھوں پہ آپ کو سوار ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں آپ سے اتنا ہی کہوں گا، ایک وہ بھی منظر تھا جب آپ کاندھوں پہ سوار تھے اور صدیق اکبر نے دیکھا تو کہا نعم المرکب، سواری کتنی اچھی ہے۔ تو میرے حضور نے فرمایا اے صدیق تمہیں سواری اچھی نظر آ رہی ہے کہ میں سواری ہوں اور میرے کاندھوں پر سوار حسین ہے، تمہیں سواری اچھی لگ رہی ہے۔ اگر تم سواری کی تعریف کر رہے ہو تو مجھ مصطفیٰ کی زبان سے سنو، نعم الراکب، سوار بھی تو کتنا اچھا ہے، سوار بھی تو کتنا اچھا ہے۔ تمہیں سواری نظر آ رہی ہے تو سوار بھی تو سونا ہے، کتنا عظمت والا ہے جو نانے کے کاندھوں پہ بیٹھا ہے۔ اچھا مجھے ایمان سے بتانا، یزید کی کرسی زیادہ اہم ہے، زیادہ بلند ہے، یا میرے نبی کے کاندھے زیادہ؟ نہیں سمجھے میری بات؟ میرے نبی کے کاندھے مبارک زیادہ بلند ہے یا یزید کی کرسی زیادہ بلند ہے؟ مجھے بتائیں، جسے نانے کے کاندھے میسر آئیں اسے دنیا کی کسی کرسی کی لالچ ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ یا تو پھر یہ کہہ دو کہ میرے مولا حسین کو دنیا کی طلب تھی، اور جسے مولا حسین پاک کو نانے کا کاندھا میسر آ جائے، کعبہ کے رب کی قسم وہ کبھی یزید کی کرسی کی طرف نظر نہیں اٹھا سکتے۔ میرے مولا حسین نے ایک ہی بات کی، اگر آج میں چپ ہو گیا پھر حلال و حرام کا فرق بھی ختم ہو جائے گا، قرآن کی قاری بھی ختم ہو جائے گا۔ تو اب مولا حسین پاک نے فرمایا آپ میرے نانا کے صحابی ہیں تو مجھے نانا کی حدیث سنائیں۔ اب انہوں نے حدیث پاک سنائی جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اونچے آواز سے سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، حضرت انس بن حارث الکاغلی رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا کے میدان کے اندر خیموں کے قریب امام حسین پاک علیہ السلام کو حضور کی حدیث پاک سنائی۔ فرمایا میں نے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے ان آنکھوں سے حضور کا دیدار کیا، دیدار کرنے کے بعد میں نے خود اپنے کانوں سے حضور کا فرمان سنا۔ میرے امام عالی مقام نے فرمایا اے انس بن حارث یہ بتاؤ کیا فرمان سنا گئے؟ انس بن حارث نے فرمایا میں حضور کے دربار میں حاضر تھا، میں نے خود سنا آپ حضور کی گود میں موجود تھے۔ میرے نبی نے فرمایا ان ابنی ہذا، میرے صحابہ سن لو یہ میرا بیٹا ہے۔ ان ابنی ہذا، یہ میرا بیٹا ہے۔ بیٹے کا بیٹا تو بیٹا ہوتا ہے، لیکن بیٹی کا بیٹا بیٹا نہیں ہوتا، نواسا ہوتا ہے۔ بیٹی سے نسل نہیں چلتی ہے، بیٹے سے نسل چلتی ہے۔ لیکن سیدہ فاطمہ الزہرا وہ شان والی بیٹی ہے جن سے میرے نبی کی نسل چلی ہے، میرے نبی کا گھرانہ چلا گئے۔ انس بن حارث نے عرض کی اے نواسہ رسول میں نے خود سنا، میرے نبی نے فرمایا ان ابنی ہذا، میرے صحابہ سن لو یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ یا رسول اللہ ہم جانتے ہیں یہ آپ کا بیٹا ہے، آپ کو پیارا لگتا ہے، لیکن آپ فرمانا کیا چاہتے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا یقتل ھذا بِأَرْضٍ يُقَالُ لَهَا کربلا، ایک ایسی زمین ہے جسے کربلا کہا جاتا ہے، وہاں میرے اس نواسے کو شہید کیا جائے گا، میرے کنبے کو قتل کیا جائے گا، انہیں پیاسا رکھا جائے گا، ان کے خیموں کو آگ لگائی جائے گی۔ میرے صحابہ میرے صحابہ میرے صحابہ فمن ادرکہ منکم فلینصرہ، اگر کوئی میرا صحابی میرا کلمہ پڑھنے والا وہ زمانہ پائے، کربلا کا زمانہ پائے، تو میرا نواسا حق پر گئے، اس کی مدد کرنا۔ میں نے آپ کے نانا کا فرمان سنا گئے، اب اجازت دیں میں تاکہ آپ کے سامنے شہید ہو جاؤں، آپ کے نانا کے ہاتھوں سے جام کوثر پینا چاہتا ہوں۔
میرے حسین پاک رو پڑے، نانے کے دربار کا منظر یاد آ گیا، فرمانے لگے آپ حضور کے صحابی ہیں، آپ بڑے کمزور گئے، چہرہ مبارک داڑھی مبارک سفید ہو گئی گئے، آپ کی قربانی کو ہم نے قبول کر لیا گئے، لیکن آپ نہ جائیں۔ رو کر کہنے لگے اگر قیامت کے دن آپ کے نانا نے پوچھ لیا آپ کی آنکھوں کے سامنے میرا نواسا شہید ہوتا رہا، تم نے کیوں نہ بچایا، اپنی جان کیوں نہ قربان کی؟ میرے امام نے روانہ کیا، جا کر جام شہادت نوش کیا، میرے امام نے لاشا مبارک اٹھایا، عرض کی مولا یہ کیسی قوم ہے، انہیں صرف مجھ کے میرے ساتھ عداوت نہیں ہے بلکہ تیرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے، تیرے نبی کا دیدار کرنے والے، یہ ان سے بھی عداوت رکھتے ہیں۔ 10 محرم کا دن ہے، میرے امام کے سارے کنبے والے شہید ہو گئے۔ جملے بڑے قابل غور، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا میرے نبی کے غلاموں۔ میرے امام نے آواز لگائی، فرمایا کوئی ہے جو ہماری مدد کرے؟ مالی انادیکم فلا تجیبون، میں صدا لگا رہا ہوں، کوئی نہیں ہے جو مجھے جواب دے۔ وَأَدْعُوكُمْ فَلَا تَسْمَعُونَ، میں صدا لگا رہا ہوں، پکار رہا ہوں، میری آواز کو سننے والا کوئی نہیں ہے۔ میرے نبی کے غلاموں، میرے امام حسین پاک 57.5 سال عمر ہے۔ کربلا کے اندر میرے امام کی عمر کتنی ہے؟ سارے بولیں 57.5 سال میرے امام کی عمر مبارک ہے۔ 72 تن اٹھائے، 145 کے قریب افراد شہید ہوئے، ان کے لاشیں اٹھائے، خیموں کے قریب لٹائے، لٹانے کے بعد میرے امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے سب کچھ قربان کیا۔ سب کچھ قربان کرنے کے بعد فرمایا او لشکر یزید سن لو، میں مصطفیٰ کا نواسا ہوں، زہرا کی گود میں کھیلا ہوں، میرے جوڑے جنت سے آئے ہیں، میرا جھولا فرشتے جھلاتے تھے، سن لو میری رگوں میں زہرا کا خون ہے، میں نے ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دینا، سب کچھ لٹا دوں گا، نہ کل یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا نہ آج دیا ہے۔ لوگوں سن لو، میرے امام نے اتمام حجت فرماتے ہوئے تاکہ کل قیامت کے دن یہ یزیدی یہ نہ کہیں اے مصطفیٰ آپ کے نواسے نے ہمیں سمجھایا نہیں تھا، ہماری تبلیغ نہیں کی تھی، ہمیں سمجھایا نہیں تھا۔ میرے امام قریب آئے لشکر یزید کے، میرے امام نے فرمایا من حل من ذاب یذبہ عن حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرہ۔ میرے امام نے لشکر یزید کے اندر سے کسی کا نام نہیں لیا بلکہ میرے آقا نے، میرے امام نے مطلقاً فرمایا حل من ذاب، کوئی ہے ایسا جو مصطفیٰ کے کنبے کی مدد کرے، مصطفیٰ کے گھرانے کو ان ظالموں سے بچائے۔ حل من موحد یحفظ اللہ فینا، کوئی ہے توحید کا ماننے والا، توحید کا نعرہ مستانہ لگانے والا، یحفظ اللہ فینا، جو ہماری مدد کرے۔ حل من مغیث، کوئی ہے ہماری مدد کرنے والا، یغیثنا، جو ہماری مدد کرے۔ آج اگر کوئی ہماری مدد کرے گا کل محشر کے میدان میں کوثر کا جام نانے کے ہاتھوں پلواؤں گا۔ میرے نبی کے غلاموں، جنہوں نے علی اکبر قربان کیا ہو، علی اصغر قربان کیا ہو، یزید کے لشکر سے جواب نہیں آیا، آواز نہیں آئی، ظالم خاموش کھڑے رہے۔ میرے امام عالی مقام نے جب یہ صدا لگائی ساری کائنات میں لرزہ طاری ہو گیا، یزید کے لشکر نے جواب نہیں دیا۔ انزل اللہ تعالی النصرت النصرت النصرت، میرے رب نے مدد نازل فرمائی۔ میرے رب نے فرمایا میرا حسین اگر بدر کے میدان میں اگر فرشتے نازل کر سکتا ہوں میں تیری بھی مدد۔
بولو نا ذرا سارے حضرات، میں تیری بھی مدد، سارے بولیں میں تیری بھی مدد فرما سکتا ہوں۔ اگر ہجرت کی رات میں اپنے نبی کو دشمنوں کے ناک کے نیچے سے نکال سکتا ہوں، میں تیری مدد فرما سکتا ہوں۔ اگر 313 کے لشکر کو 1000 کے لشکر کے مقابلے میں کامیاب فرما سکتا ہوں، میں تیری مدد کر سکتا ہوں۔ اگر یونس کو مچھلی کے اندر بچا سکتا ہوں، میں تیری مدد فرما سکتا ہوں۔ اگر چھری کے نیچے گردن نازک حضرت اسماعیل کو بچا سکتا ہوں، مینڈا ذبح کرا سکتا ہوں، میں تجھے بھی بچا سکتا ہوں میرے حسین۔ میرے رب نے مدد نازل فرمائی علی صورت الطیری، ایک پرندے کی صورت میں اللہ کی مدد آئی، حتی رفرف علی رأس الحسین، وہ پرندہ آسمانوں سے آیا، آ کر میرے حسین کے سر پہ بیٹھ گیا، پروں کو پھیلایا اور پھر کہنے لگا اے مصطفیٰ کا نواز، اے نبی کا نواسا، حضور کا نواسا، حل سمت خیر بین اعداء اللہ، اگر آپ چاہیں تو ہم ان ظالموں کو تباہ کر دیں گے، اگر آپ چاہیں تو ان کوفیوں کو برباد کر دیں گے، اگر آپ چاہیں تو ان کی نسلوں کو بدبودار کر دیں گے، لیکن اگر آپ چاہیں تو وَبَيْنَ لِقَاءِ اللہ، میرا رب آپ سے ملاقات کرنا، نہیں سمجھے میری بات کو، وَبَيْنَ لِقَاءِ اللہ، اللہ آپ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے، میرا رب چاہتا ہے میرے حسین آپ نے مدد کے لئے پکارا ہے، یہ یزید بولے نہ بولے، یہ لشکر یزید صدا کا جواب دے نہ دے، یہ زمین کے ذرے جواب دے نہ یا دے، تمہارا رب جواب دے رہا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو ہم اس لشکر کو تباہ و برباد کر دیں، لیکن اگر آپ چاہیں تو آپ ہم سے شہید ہو کر خون کا لباس پہن کر جام شہادت نوش کر کے ہم سے ملاقات کریں۔ میرے حسین پاک نے فختارا لقاء اللہ، میرے حسین پاک نے فرمایا میں مصطفیٰ کا نواز، میں زہرا کا جگر ہوں، میں مولا علی کا نور نظر ہوں، میرا اور میرا اور دنیا کا کیا تعلق، سن لو، مجھے زندگی نہیں چاہیے، مجھے اس سے ملاقات کرنی ہے، مجھے اس سے ملنا ہے، اس سے ملنا ہے، ملاقات کرنی ہے۔ میرے آقا کے غلاموں، ثم انزل اللہ الف الف ملکن، پھر اللہ نے کئی ہزار فرشتے نازل فرمائے، اور وہ فرشتے آ کر کہنے لگے اے نبی کے نواسے، اگر آپ چاہیں تو ہم ان تمام ظالموں کو نیست و نابود فرما دیں۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ پھر جنات آئے، انہوں نے بھی کہا حضور اگر آپ کہیں ہم ان کو نیست و نابود فرما دیں۔ آپ نے فرمایا کعبہ کے رب کی قسم، سنو احد کے دامن میں اگر میرا نانا اپنے دندان زخمی کرا سکتا ہے، اگر میرا نانا طیف کی وادی میں پتھر کھا سکتا ہے، میرے نانے نے خون اپنا بوایا، اتنا قربانیاں دی گئے، تو اس کا نواسا، اس کی گود میں کھیلنے والا کنبا قربان کر کے نانے کا دین بچا کر بچانا چاہتا ہے، بتانا چاہتا ہے قتل حسین اصل میں مری گئے یزید گئے، میں مر کر بھی نہیں مروں گا، میرا جسم کاٹا جائے گا، میرا بدن، میرا سر جدا کیا جائے گا، ابن زیاد کے دربار میں لایا جائے گا، مرجانہ کا بیٹا شام کے دربار میں بھیجے گا، کئی لوگ میرا سر دیکھ کر، میرا حسن دیکھ کر کلمہ پڑھیں گے، لیکن اس کے باوجود سن لو فیصلہ ایک ہی ہے، قتل حسین اصل میں مر گئے یزید گئے۔
جن کو سمجھ آ رہی ہے وہ پڑھیں. قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. قتل حسین اصل میں، اونچی آواز سے. میرے آقا کے غلاموں، میرے امام نے جنات کو واپس بھیج دیا، ملائکہ کو واپس بھیج دیا، گویا کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا ہاں اما الیکا، حاجت ہے لیکن تمہارے تک نہیں. وہ جانتا ہے جس کا خلیل آگ میں چھلانگ لگا رہا ہے. میرے حسین نے بھی فرمایا نہیں نہیں تمہاری ضرورت نہیں، میرا رب دیکھ رہا ہے. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. آج اس کی عملی تفسیر آئے گی پیش. میرے آقا کے غلاموں اب اگلے جملے سنیے. جنات واپس چلے گئے، 13 سال کی عمر ہے. امام سجاد زین العابدین جسم آگ کے انگارے کی طرح بخار کی وجہ سے دہک رگا گئے. اصحاب پر سہارا لیا. میرے امام سجاد زین العابدین نے خیمہ کا کپڑا اٹھایا، سہارا لیتے ہوئے باغ آئے. جب آپ کی پھپھی حضرت سیدہ زینب نے دیکھا، رو کر ہاتھ پکڑا، کہنے لگی بھتیجے کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ عرض کی پھپھی آپ نے نہیں دیکھا، میرے بابا جان نے صدا لگائی ہے اور میں اس صدا کا جواب دینا چاہتا ہوں. بیٹا اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بابا کو شہید ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. میرے امام سے پوچھا گیا کربلا کے منظر کے بعد میرے امام کو کبھی کسی نے مسکراتا ہوا نہیں دیکھا، کبھی کسی نے ٹھنڈا پانی پیتے ہوئے نہیں دیکھا. جب بھی پانی پینے لگتے رو کر پانی کا پیالہ دور رکھ دیتے، فرماتے مجھے علی اصغر کی پیاس تڑپا دیتی ہے، مجھے اون محمد کا تڑپنا یاد آ جاتا ہے، مجھے عباس کے کٹے ہوئے بازو یاد آ جاتے ہیں، مجھے امام قاسم کی جوانی یاد آ جاتی ہے، مجھے خیموں کو لگی ہوئی آگ یاد آ جاتی ہے. کیسے پانی پیوں؟ ساری زندگی پانی نہیں پیا، لیکن انہی کا دشمن ایک دن مختار کی فوج سے ڈرتے ڈرتے میرے امام کے خیمے میں داخل ہو گیا، پانی مانگنے لگا. میرے امام نے پیالہ پانی کا بھرا دیا، اس نے غٹا غٹ کر کے پی گیا. دوسرا پیالہ مانگا، پھر بھی پی لیا. جب نظر پڑی تو سامنے امام سجاد زین العابدین ہے، قدموں سے زمین نکل گئی. کہنے لگی اتعرفنی، یہ بتائیں آپ نے مجھے پہچانا؟ آپ نے مجھے پہچانا؟ میرے امام زین العابدین نے فرمایا میرے زخموں پہ نمک نہ چھڑک، میرے زخموں پہ نمک نہ چھڑک. مجھے بتا کوئی اپنے قاتل کو بھی بھول سکتا؟ نہیں بھول سکتا. اس نے حیرت کے دریا میں غوطہ زن ہو کر کہا حضور یہ بتائیں جس نے کنبہ قربان کیا ہو، قاتل بن کر آپ کے خیمے میں پیاسا بن کر آئے، اسے پانی پلایا جاتا ہے. میرے امام زین العابدین نے فرمایا اس وقت ہم تمہارے مہمان تھے، تم نے وہ کیا جو تمہیں سکھایا گیا، آج تم ہمارے مہمان ہو، دیکھو ہم کیا کرتے. اونچی آواز سے سبحان اللہ، ذرا اور اونچی آواز سے سبحان اللہ. آج دیکھو ہم کرتے کیا ہے. کسی کہنے والے نے کہا تن من وارا، جس نے دیکھا چہرہ کرمی. سارے حضرات پڑھیں. تن من وارا، جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا، اے مولا ایک بار دکھا دے چہرہ. آل نبی اولاد علی کی شان بڑھائی اللہ نے، کتنا اعلیٰ کتنا بالا کنبہ کملی.
بات ختم کرنے لگا. میں نے آج سوچا تھا حضرت علی اصغر کی شہادت بیان کروں گا لیکن وقت نہیں بچا. توجہ کے ساتھ سماعت فرمائے. میرے آقا کے غلاموں، امام زین العابدین نے اپنی پھپھی کو عرض کی، پھپھی مجھے اجازت دیں، میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بابا جان کو شہید ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، مجھے اجازت دیں. پھپھی رونے لگی، کپڑا اٹھایا خیمے کا، باہر آنے لگے. میرے امام نے دیکھا امام زین العابدین بخار کی شدت کے باوجود لکڑی پر سہارا لے کر باہر آئے کھڑے ہیں. میرے امام سے یہ منظر نہ دیکھا گیا. میرے امام نے وہیں سے صدا لگائی، فرمایا اختی میری بہن احبسو، اس کو روک لے. یہ جملہ میں ساری تقریر کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں، جتنے احباب بیٹھے ہیں یہ جملہ سنیے گا، بات ختم کر رہا ہوں. اختی میری بہن احبسو، اس کو روک لے، اس کو روک لے. میں بار بار جملہ دہرا رہا ہوں. احبسو میرے زین کو، میرے عابد کو، میرے سجاد کو روک لے. کیوں؟ فلا تخل الارض من نسل آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آج میرا یہ زین العابدین کربلا میں چلا گیا، شہید ہو گیا، پھر میری نسل کیسے چلے؟ میری نسل کیسے چلے گی؟ میرے رسول کی نسل کیسے چلے گی؟ زمین پر اگر ایک بھی حسینی نہ بچا، ان کی شکلیں بگڑ جائیں. نہیں سمجھے میری بات؟ ان کی شکلیں بگڑ جائیں گی، ان کے اوپر پتھروں کی بارش ہوگی، ان کے گھروں کو آگ لگا دی جائے گی، ان کے اوپر عذاب نازل ہوگا. میں نہیں چاہتا. میرے نبی نے فرمایا امان لی امتی، میری اہل بیت میری امت کے لیے امان ہے، امان ہے، امان ہے، امان ہے، امان ہے. جب تک حسن اور حسین کی نسل چلتی رہے گی، جب تک عباس کی نسل چلتی رہے گی، جب تک آل جعفر آل عقیل کی نسل چلتی رہے گی، عذاب نازل نہیں ہوگا، عذاب نازل نہیں ہوگا. تو انشاءاللہ اگلے جمعہ حضرت سیدنا علی اصغر کی شہادت بیان کریں گے. آج کا جمعۃ المبارک جو باتیں میں نے عرض کی عربی عبارت کے ساتھ تحقیق کی روشنی میں، اللہ تعالیٰ پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین. تمام احباب سنت ادا فرمائے.